بارک وسلم وصلو علیہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں شوکت اویسی اور ہم اس وقت جس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم عسکری شخصیت ہیں کہ جن کے علاوہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا شرف کسی اور کو نہ مل سکا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اس خطاب کے بعد آپ نے ایسے ایسے مارکے سر انجام دیے، ایسے ایسے مارکے سر کیے کہ جنہیں اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ جی خواتین و حضرات، اس شخصیت کا نام نامی جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئیے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کارہائے نمایاں کے حوالے سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے، خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، کنیت ابو سلیمان ہے، والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے، وہ بیٹی تھی حارث بن حزن ہلالیہ کی اور بہن تھی ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کی، اور بہن تھی لبابہ کبرا زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت عبد المطلب کی۔ حضرت خالد کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے سرداروں اور حکام میں سے تھے۔ انہیں مکے والے ریحانت القریش کے لقب سے پکارتے تھے اور کبھی منصف قریش کہتے تھے۔ جن لمحات میں حضرت خالد بن ولید کے دل میں یقین کے انوار روشن ہوئے تو انہیں مشرقین کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، اور یہ بھی یاد آ گیا کہ بدر و احد اور خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا ہوں، لیکن ایمان کی کرنیں ان کے دل و دماغ کو برابر روشن کر رہی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب و احباب میں رونق افروز تھے۔ حضرت خالد بن ولید ہجرت کے 8ویں سال ماہ سفر میں مسلمان ہوئے، مگر ایمان کی تخم ریزی اس سے قبل ہی عمرۃ القضاء کے موقع پر ہو چکی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے اور عمرہ ادا فرمایا تھا۔ اس وقت خالد بن ولید مکے سے باہر چلے گئے۔ رسول کریم نے ان کے بارے میں ان کے بھائی ولید بن ولید سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ ولید نے کہا کہ اللہ اسے لے آئے گا۔ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد جیسا انسان اسلام سے جاہل ہے، اگر ان کی تدابیر اور کوششیں مسلمانوں کے ساتھ اور مشرکین کے خلاف ہوتی تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور ہم ان کو دوسروں پر ترجیح دیتے۔ بھائی نے حضرت خالد کو خط لکھا کہ میرے لیے سب سے عبرتناک بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ مجھے تمہاری کمقلی پر تعجب ہوتا ہے۔ اسلام جیسی چیز سے آج کوئی شخص بے خبر ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عنقریب اللہ رب ذوالجلال آپ کے پاس اسے لے آئے گا۔ اس پر آقا کریم نے فرمایا کہ اس جیسا آدمی اسلام سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرتے تو ان کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں ان کو پہلے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو۔ تم بڑے بڑے اچھے مواقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہوئی اور دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی اور مسرت ہوئی۔ اس کے بعد میں نے مدینے کو روانگی کا فیصلہ کر لیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو وہب، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرب اور عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ جائیں اور ان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ جنگ بدر میں اس کے بھائی اور باپ قتل ہو چکے تھے، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عثمان ابن طلحہ سے ملاقات ہوئی، وہ میرا دوست تھا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے باپ، چچا اور بھائی وغیرہ بھی جنگ احد میں قتل ہو چکے ہیں،
مجھے اس سے بات کرنا مناسب معلوم نہیں ہوا، مگر پھر بھی میں نے سوچا میرا کیا جاتا ہے، مجھے اس سے ضرور کہنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا ہم دونوں کا حال ایسا ہی ہے جیسے سوراخ میں چھپی لومڑی ہوتی ہے، اگر اس پر سوراخ میں سے پانی ڈالا جائے تو وہ باہر نکل آتی ہے۔ اس کے بعد میں نے عثمان سے وہی کہا جو صفوان سے کہہ چکا تھا۔ عثمان نے فوراً میری بات قبول کر لی اور وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے پہلے روانہ ہو گیا تو فلاں جگہ پر میرا انتظار کرے گا تاکہ ہم ایک ساتھ مدینے جائیں گے، اور اگر میں اس سے پہلے یہاں سے نکل جاتا ہوں تو اسی جگہ پر پہنچ کر میں اس کا انتظار کروں گا۔ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور وہاں سے روانہ ہو کر خدا کے مقام پر پہنچے۔ وہیں ہمیں عمر بن عاص ملے، ہمیں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مرحبا، آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم نے کہا آپ کو بھی مرحبا۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے ہم سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا اسی لیے تو میں بھی جا رہا ہوں۔ اس طرح ہم تینوں ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے، اور ہم نے ہرا کے مقام پر اپنی سواریاں بٹھائیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ہمارے بارے میں علم ہوا تو آپ بے حد خوش ہوئے، اور آپ آقا کریم نے اپنے صحابہ سے فرمایا مکے نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، شان گیا۔ اس کے بعد میں نے بہترین کپڑے پہنے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا۔ اسی وقت مجھے میرے بھائی ملے اور کہنے لگے جلدی کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے آنے سے بے حد خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ہم تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ میں آقا کریم کے پاس پہنچا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے بڑی گرمجوشی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اسی ذات کو سزاوار ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم ایک عقل مند آدمی ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیے کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دے جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کے کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام گزشتہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص آگے بڑھے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد کے مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ گھوڑے سوار دستے کا امیر انہیں ہی بنایا، اور وہ مقدمت الجیش میں رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہی غازی بن گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کی امارت میں سیریا موتا میں شریک ہوئے۔ ملک شام میں مسلمانوں کی لشکر کفار سے مٹبھیڑ ہوئی، میدان جنگ خوب گرم تھا۔ دوران جنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تینوں عمرہ شہید ہو گئے اور لشکر بغیر امیر کے تھا۔ ان کٹھن مراحل میں ثابت بن اکرم انصاری نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور حضرت خالد کو دیا۔ وہ فوراً مسلمانوں کے امیر بن گئے اور دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ چنانچہ حضرت خالد کو جو نصرت ہوئی وہ ان کی عسکری مہارت کا نتیجہ تھی۔ امام بخاری نے حضرت خالد سے نقل کیا ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی یمنی تلوار رہ گئی تھی۔ اسی روز جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام سیف اللہ رکھا، یعنی اللہ رب ذوالجلال کی تلوار، اللہ کی تلوار۔ لوگوں کے پاس میدان جنگ کی خبر آنے سے قبل ہی آپ نے بذریعہ وحی خبر دینا شروع کی۔